You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. پاکستان کی تاریخ پاکستانی سینما کے پوسٹرز کے ذریعے، اور آج ہم نے اس سلسلے میں جو دو فلمیں منتخب کی ہیں ان کا تعلق 1977 سے ہے، اور یہ فلمیں ہیں سلاخیں اور بڑے میاں دیوان۔ بدلے کبھی دن بدلتے رہے۔ میں آ گئی میں بھی ایک شریف تھی، ہاں مگر غریب تھی، ٹھوکروں میں آ گئی، ہوٹلوں میں آ گئی۔ یہ مسحور کن اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کے ساتھ یہ نغمے جو تھے آج بھی ان لوگوں کے سماعتوں میں محفوظ ہیں جو 1977 اور اس کے بعد پاکستانی موسیقی سنتے رہے۔ یہ نغمے بھی ظاہر کرتے ہیں باپ اور بیٹی کی محبت کو۔ جی ہاں، یہی موضوع تھا بنیادی طور پر اس فلم کا، اور اس میں ایک نہایت ہی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ تھا بردہ فروشی۔ اور اس کے بعد میں پاکستان میں اس کے بعد جو فلم اس پہ بنی وہ تھی بارود۔ اور بارود اس لحاظ سے میں اس کو بہتر سمجھوں گا کہ اس نے باقاعدہ طور پر اس موضوع پر روشنی ڈالی، اور اس کا خاص طور پہ تھیم ہی یہی تھا۔ لیکن سلاخیں میں اور بھی بہت سے تھیم تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ جو ہم سے ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں، تقسیم برصغیر سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر بڑے شہر میں ایک ریڈ لائٹ ایریا ہوتا تھا، جہاں طوائفیں ہوتی تھیں، آپ یوں کہہ لیں، یا جہاں ناچ گانے کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ اور ان بازاروں کو سپلائی جو ہے ظاہر ہے وہ مختلف علاقوں سے بچیاں اٹھا کر انہیں بیچا جاتا تھا، اور یہ باقاعدہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ حصہ ہے۔ لیکن بعد میں ہیومن ٹریفکنگ جیسا ایک موضوع آیا جو انٹرنیشنل لیول پہ آیا۔ ہیومن ٹریفکنگ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں تو بہت پہلے سے موجود تھی، اور دنیا کے ممالک میں بھی، لیکن پاکستان میں یا برصغیر میں کہہ لیں تو ہیومن ٹریفکنگ کا جو 90% کام تھا وہ یہی تھا کہ بچیوں کو اٹھایا جاتا تھا اور انہیں ان بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، اور یوں یہ بازار چلتے رہتے تھے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں اس مسئلے نے ایک اور رخ اختیار کر لیا، اور بچوں کو دوسرے ممالک میں مزدوری کے لیے اغوا کیا جانے لگا۔ پھر ان کے اعضاء جو ہے وہ چرائے جانے لگے۔ جب یہ پلانٹیشن شروع ہوئی، خاص طور پہ گردوں کے حوالے سے، تو کڈنی پلانٹیشن کے لیے بھی بچوں کو اغوا کیا جاتا رہا، اور اس کے علاوہ یہ اعضاء جو ہے میڈیکل کالجز میں بھی بیچے جاتے رہے۔ اور ابھی بھی دنیا کا یہ ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اس پہ خاص طور پہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے اعداد و شمار بھی موجود ہیں۔ اور بعد میں جو اس کی صورتحال کی، اس کے لیے آپ دس از سینما مائی ڈارلنگ میں پاکستانی فلم بارود کا ایک ریویو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں آپ کو مل جائے گا، اس مسئلے پہ مزید اعداد و شمار کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ بہرحال سلاخیں باپ بیٹی کی محبت کو، امیری اور غریبی کے فرق کو، اور کس طرح ایک غریب آدمی جب وہ اپنی بیٹی کی دوائی لینے کے لیے باہر نکلتا ہے گھر سے، اور اس کی بیٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ پھر ساری عمر اس بیٹی کو تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن وقت اس کو ایک ایسے سانچے میں ڈال دیتا ہے کہ جہاں وہ بیٹی کی تلاش کرتے کرتے مافیا خود ایک مافیا کا حصہ بنتا ہے اور ایک ڈان بن جاتا ہے، اور تب جا کر اس کو اس کی بیٹی ملتی ہے، لیکن اس وقت جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔ ایک نہایت جذباتی کہانی، ہدایت کار حسن عسکری کا ایک بہت اچھا شاہکار، جذبات سے بھرپور، اور اس میں بابرہ شریف اور محمد علی کی اداکاری بھی ناقابل فراموش رہی۔ اس کے ساتھ کوی اور غلام الدین نے بھی اس میں اچھا کردار ادا کیا، آغا طارش بھی تھے، اور یہ فلم یقیناً دیکھے جانے کے قابل ہے، اور ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں کو کہ اگر فرصت ملے تو اس فلم کو ضرور دیکھیے۔
اور آج کی دوسری فلم ہے 1977 میں ہی ریلیز ہونے والی بڑے میاں دیوانے۔ بڑے میاں دیوانے کے تمام نغمات بہت مقبول ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ بانسری بجائے جا، بانسری بجا کے میرے ہوش بھلائے جا، او میرے سانوریا بانسری بجائے جا۔ ہم دونوں اتنا پیار کریں گے، ہم دونوں اتنا پیار کریں گے، ایک دوجے کے ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے ہم دو۔ قسم خدا کی تیرے سوا جو چاہوں کسی اور کو کافر کہلاواں، تو نہ ملے تو گلے میں پھندا ڈال کے جانے جانا میں تھا مر جاواں، ہاں کافر کہلاواں۔ ایک پنچھی اور ایک پردیسی کب ریت کی ریت نبھاتے ہیں، کب ریت کی ریت نبھاتے ہیں، ایک پنچھی اور دل گئی لڑکی پائی جان، جیت گیا میرا رومان، بہت دنوں کے بعد ملا ہے مجھے آخری چاند۔ لیٹ می ڈانس، لیٹ می ڈانس۔ سب کو ماں چاہیے، سب کو ماں چاہیے جی، ہمیں ماں چاہیے، ہمیں ماں چاہیے، ہمیں ماں چاہیے، ہمیں ماں چاہیے۔ بڑے میاں دیوانے اسلم ڈار اس کے ہدایت کار تھے، اور اس فلم نے نہایت ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں ہمارے ایک نہایت ہی سنجیدہ موضوع کو اجاگر کیا تھا۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، آپ بڑے بھائی ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں یا باجی ہیں، اور آپ نے پوری عمر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خدمت کی، انہیں پڑھایا لکھایا، لیکن آپ کی اپنی شادی نہیں ہوئی، تو جب آپ کی عمر گزر جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اب شادی کے قابل ہی نہیں رہے اور آپ کو شادی کی شاید ضرورت نہیں۔ یہی حال ان ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ جو جوانی میں یا تو ڈائیورس ہو جاتی ہے، ان کو طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ بیوہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پوری عمر اپنے بچوں کی پرورش کے لیے صرف کر دیتے ہیں، وہ تمام قربانیاں دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی خواہشات، اپنی امنگیں مار کر، اور بڑھاپے میں جب انہیں ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی اولاد ان کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ شادی کا سوچتے ہیں تو اس کی شدید مخالفت کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرتی رویوں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ شاید ہمارے برصغیر کے جو قدیم ثقافت چلی آ رہی ہے اس کا ایک حصہ ہے، حالانکہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے، اور اس کو ایک لازمی فرض بھی قرار دیتا ہے۔ شادی کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ بڑھاپے میں آپ کو ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر وہ بھائی یا بہن جس نے ساری عمر آپ کے لیے قربانی دی تو اب، اور یا وہ ماں یا باپ جس نے آپ کے لیے قربانی دی، تو اب یہ ان کے اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے جیون ساتھی کی تلاش میں ان کی مدد کریں اور ان کا گھر بسائیں، تاکہ وہ اپنا بڑھاپا جو ہے وہ ایک اپنے ساتھی کے ساتھ آرام سے گزار سکیں۔ یہ ان کا ایک بنیادی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی حق ہے جو ان کو دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو، اپنی معاشرتی سوچ کو اس حوالے سے بدلنا ہوگا، کیونکہ اس کی ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی یا نادانستگی میں ہم اپنے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے جو سوچنے والے ہیں، جو دانشور ہیں، جو رائٹر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اس موضوع پر ان کو آگے پڑھنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری
آج کی 2 فلمیں سلاخیں اور بڑے میاں دیوانے، جو کہ 2 نہایت اہم موضوعات پر مشتمل تھیں، اور پاکستانی فلموں کا ہم جائزہ لیتے رہیں گے ان کے پوسٹرز کے ذریعے، ان کی کہانیوں کے ذریعے. ہم اپنے معاشرے کی جو سیاسی، معاشرتی اور معاشی تاریخ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے دس از سنیما مائی ڈارلنگ.